پاکستان ٹائمز میں خوش آمدید۔ دیکھیں ناظرین، اس وقت اسرائیلی دنیا کی وہ واحد قوم ہے جو اتنا ذلیل ہیں۔ یقین جانیں یہ فلسطینیوں کی لاشوں کی بے حرمتی تو کرتے تھے، لیکن اتنا زیادہ بیہودہ مذاق کریں گے یہ کسی نے سوچا ہی نہیں تھا۔ یہ میں آپ کو وہ فوٹیجز بھی نہیں دکھا سکتا جس میں انہوں نے اتنا توہین کی، اتنا انہوں نے لاشوں کی بے حرمتی کی کہ یقین جانیں ایک انسان جس کے دل میں ہمدردی ہو تھوڑا بہت، وہ اس کا دل بھی شرما جائے گا۔ اب یہاں دیکھیں کہ یہاں صورتحال یہ ہوئی ہے کہ آج خان یونس میں ایک سکول پر اسرائیل نے وحشیانہ بمباری کی، تو اس بمباری میں ہوا یہ ہے کہ جس سکول میں بچے موجود تھے، پناہ گزین موجود تھے، 100 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ تو یہاں دیکھنے کی بات ذرا غور کریں کہ اس سکول میں قرآن پاک کے بڑی تعداد میں نسخے موجود تھے، وہ بھی بکھرے ہوئے پڑے تھے۔ لاشیں اتنا زیادہ بکھری پڑی تھی کہ کافی عجب سا ماحول تھا، خطرناک ماحول تھا، دیکھ کے ڈر جاتا تھا انسان۔ اب یہاں دیکھیں کہ ایران اور اسرائیل، ایران کافی دن ہو گئے اس نے دھمکانا تھوڑا سا سلو کر لیا ہے، تو یہاں دیکھیں کہ اب ایران اور رشیا اس وقت دونوں ایک دوسرے کو اپنا ہتھیاروں کی مہلک ہتھیار، بڑے بڑے ہتھیاروں کی سپلائی کر رہے ہیں۔ یقین مانیں کہ اسرائیل اس وقت کافی خوفزدہ ہے، اسے ایران سے بڑا خطرہ ہے۔ ایران اس وقت رشیا کو دے رہا ہے اپنے فیتھ 360 اور بدلے میں وہ اسے ایک ایسا ہتھیار لے رہا ہے، یقین جانیں کہ اسرائیل اسے سمجھ بھی نہیں سکے گا اور نہ ہی اسرائیل اسے کبھی ڈیفینڈ کر پائے گا، نہ ہی اسے آئرن ڈوم روک پائے گا۔ اب یہاں دیکھیں کہ اسرائیل نے برطانیہ کو بار بار باور کرایا، امریکہ کو بھی، لیکن امریکن ٹائمز نے بتایا ہے کہ ایران بلا شک حملہ نہیں کر رہا، لیکن یہاں دیکھیں کہ انہوں نے جو ایک سچویشن بنائی ہوئی ہے، جو ماحول انہوں نے کریٹ کیا ہوا ہے کہ حملہ تو نہیں کر رہے لیکن حملہ کیے بغیر ہی اسرائیل کو انہوں نے ڈرایا ہوا ہے۔ اس وقت اسرائیل پورا چوکنا ہے، اس کی ساری آرمی چوکنا ہے، اس کے سارے میزائل اس وقت بالکل اپنے ریڈار پر ہیں۔ اب یہاں ایران دیکھیں رشیا کے پیوٹن کے ساتھ انہوں نے دوبارہ ملاقات کی، تو ہوا یہ ہے کہ پیوٹن نے انہیں یقین دلایا ہے کہ آپ ایک بار گھسیں تو صحیح جنگ میں آپ کا ساتھ دوں گا، آپ جس قدر کہیں گے میں اسی طرح آپ سے تعاون کروں گا۔ تو اب اسرائیل کا وزیر دفاع اب کابینہ میں جاتا ہے اپنی کیبنٹ میں، تو وہاں غصہ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں دیکھیں اسرائیل کی جو آرمی ہے وہ غزہ میں بالکل فیل ہو چکی ہے۔ سویلین کو مارنے کے علاوہ ان کے پاس اب کوئی آپشن نہیں بچا، تو وہ سویلین کو بار بار مار رہے ہیں، وہ سویلین کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو حماس کی جو جنگجو ہیں وہ انہیں ڈیلی بیس پر ان کی 10 سے 15 جو فوجی ہیں اسرائیلی وہ جہنم واصل کر رہے ہیں۔ اب ایران اس وقت کافی اسلامی ممالک سے کہہ رہا ہے کہ آپ کریں یہ اور تو کچھ نہیں کر سکتے، خاص طور پر جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں ان سے یہی مطالبہ کر رہا ہے، پاکستان بھی اس کے ساتھ مل کر یہی کہہ رہا ہے کہ آپ کریں یہ کہ جو تیل کی سپلائی ہے وہ کم از کم اسرائیل کو روک دیں، آپ ایک دفعہ روکیں تو صحیح، پھر دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ تو یہی مطالبہ OIC میٹنگ میں بھی کیا ہے۔ یہ اگر مطالبہ ایران کا کامیاب ہوتا تو یقین جانیں اسرائیل اس کے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتا، لیکن مسلمان ممالک بڑے غدار ہیں، بڑے ان کی شروع سے دیکھیں یہ ان کی ہسٹری رہی ہے، غداری ان میں خون میں بھی رچی بسی ہے۔ اب دیکھیں کہ جو اسرائیل ہے اس نے امریکہ کے ساتھ بھی ہاتھ ملایا ہوا ہے، برطانیہ کے ساتھ بھی ہاتھ ملایا ہوا ہے، بڑی کمپین ہے ان کی مسلمانوں کے خلاف، آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں یا دیکھیں اینٹی امیگریشن دیکھیں، آج برطانیہ میں فسادات ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے بھی اسرائیل کا ہاتھ ہے، موساد کا ہاتھ ہے۔ وہ چاہتے یہی ہیں کہ مسلمانوں کو اس دنیا سے، آپ نے شاید وہ سنا نہیں تھا کہ جب کچھ ہی دنوں پہلے بمباری ہوئی تو وہاں کی بچی نے کہا وہ ہمیں مار اس لیے رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا قصور یہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، وہ ہمیں اسی لیے مار رہے ہیں۔ تو یہ جو 57 اسلامی ممالک ہیں زیادہ سے زیادہ مذمت کرتے ہیں، اس کے بعد تھک جاتے ہیں۔ آج ایران اور رشیا اس وقت جو ہتھیاروں کی ایک دوسرے کے ساتھ سپلائی کر رہے ہیں، یہ دوسرا GLX کارگو اس رشیا نے آج بھیجا ہے، ایران تہران میں پہنچا ہے، بڑی کھیپ تھی ہتھیاروں کی۔ تو یہ جو ہتھیار ہے اس وقت ایران کے پاس، تو یقین مانیں یہ کوئی عام ہتھیار نہیں ہے، یہ اس کے پاس بڑی کھیپ پہنچی ہتھیاروں کی۔ یہ ہتھیار اگر وہ استعمال کرتا ہے ایران کے خلاف، یا ایران اس کو
زیادہ سے زیادہ آگے پھیلاتا ہے یمن اور حزب اللہ کو دیتا ہے. تو اگر حزب اللہ سے یہ سٹارٹ کرتا ہے تو اسرائیل میں بڑی تباہی آئے گی. اس وقت جو عراق کے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے بہت جلدی حل ہو جائے. اردن بھی یہی کہہ رہا ہے، لیکن بیچ میں آ کر کوئی ان سے جنگ نہیں کر رہا، اسرائیلیوں سے ان کو بچا کوئی نہیں رہا. اب دیکھیں یہاں ہو کیا رہا ہے کہ ایک ملک جو بالکل ایک مڈل ایسٹ میں ایک خنجر کی طرح گھپایا گیا ہے، وہ خنجر کی طرح گھسا ہے. اور پھر وہاں مسلمانوں کو دیکھیں پورے کے پورے مڈل ایسٹ میں یہی ایک چھوٹا سا ملک ہے جو تباہی کا سبب بنا ہوا ہے. لیکن دیکھیں اس وقت سعودی عرب بڑی تعداد میں امریکہ سے دوبارہ ڈیل کرنے والا ہے اسلحے کی، کیونکہ امریکہ نے ان پر پابندی ختم کر دی ہے. لیکن دیکھیں کہ یہ جو پابندی ختم ہوئی ہے، یہ کہ اس پابندی کا فائدہ کیا فلسطینیوں کو ہوگا؟ بالکل نہیں، کیونکہ اسرائیل دیکھیں اس نے یہ پابندی خود ہٹوائی ہے. کیونکہ سعودی عرب اب تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے اسرائیل کے ساتھ اپنی تجارت کرنا چاہتا ہے، اسرائیل کے ساتھ اپنی آمد و رفت کو بڑھانا چاہتا ہے. تو بہت سے ممالک، رشیا نے بھی اپنی جو فلائٹس تھیں وہ اسرائیل کے تل ابیب سے گزارنے سے منع کر دیا ہے. لیکن دیکھیں UAE ہو گیا، قطر ہو گیا، انہوں نے اپنا سب کا سب سارا سسٹم چلایا ہوا ہے. انہیں کوئی فکر نہیں فلسطینی مر رہے ہیں یا جی ہیں، ان کو کوئی بھی فکر نہیں. ترکیہ بھی صرف ایسے ہی بڑکے مار کر چلا جاتا ہے، نہ ہی کوئی خاطر خواہ اس کو مقابلہ کرتے ہیں وہ اسرائیل کا، بلکہ ایسے ہی صرف دلاسا دلائے ہوئے ہیں. اب یہاں دیکھیں کہ فلسطینی اگر مدد کی صحیح ان کو امید ہے تو وہ صرف اس وقت ایران سے ہے، کیونکہ ایران اس وقت حماس کو اسلحہ بھی دے رہا ہے، اقتصادی، مالی، ہر طریقے سے اس کو مدد کر رہا ہے، پوری دنیا میں سپورٹ کر رہا ہے. لیکن مسلمانوں کا حال دیکھیں تو وہ اس قدر نیچے گر چکے ہیں کہ وہ فلسطینیوں کی مدد کی دور کی بات، اب وہ چھپ کر ان کی کنڈیم کر رہے ہیں، کھلے عام آ کر ان کی کنڈیم بھی نہیں کر رہے. اور اسرائیلی اس وقت خوخار ایک دم درندے بنے ہوئے ہیں، اور وہ نہ بچوں کو چھوڑ رہے ہیں نہ بوڑھوں کو چھوڑ رہے ہیں، سب کو مار رہے ہیں. اور وہ ان کی جو ایک ہی ان کا پلان ہے کہ بس ختم کرنا ہے مسلمانوں کو، غزہ کو صفحہ ہستی سے مٹانا. کہنا ان کا یہ ہے کہ کوشش